نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب، محتمم و شیخ الحدیث جامع خیر المدارس ملتان، جناب حضرت مولانا صوفی محمد حسن صاحب، مولانا احمد حنیف جالندھری صاحب، حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب، مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، مولانا امجد خان صاحب، مولانا محمد طیب حنفی صاحب، کمشنر ملتان، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث، فارغ التحصیل طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ عالم اسلام کی ممتاز، قدیم اور تاریخی درسگاہ جامع خیر المدارس ملتان کے 96 تعلیمی سال کی اختتامی تقریب کے موقع پر جامع کے محتمم و شیخ الحدیث جناب مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب نے مجھے، علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث، عزیز طلباء اور دین سے محبت رکھنے والے اس منتخب مجمع سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ علم کی فضیلت و عظمت اور ترغیب و تاکید جس بلیغ اور دل آویز انداز میں مذہب اسلام میں دی گئی ہے، اس کی نظیر و مثال کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ تعلیم و تربیت اور درس و تدریس اس دین برحق کا اہم جزو ہے۔ قرآن کریم کے 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ اور قرآن کریم کی 6,000 سے متجاوز آیات میں سب سے پہلے جو 5 آیات نازل ہوئیں ان میں بھی رب العالمین نے علم کی عظمت اور قلم کی اہمیت بیان کی ہے۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کو توجہ دلائی ہے، وہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے جواہر سے انسانیت کو آراستہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں نے علم و حکمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور دینی علوم کے علاوہ دنیاوی فنون اور عمرانی علوم کے بھی تمام شعبوں کو اپنی محنتوں کا میدان بنایا، اور ان تمام علوم و فنون کو نہ صرف یہ کہ حاصل کیا، ان میں کمال پیدا کیا اور انہیں بام عروج تک پہنچایا۔ حدیث مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر علم کی فرضیت ٹھہری، یعنی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں کہ ہم علم نہ حاصل کریں۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور جب علم کی بات ہوتی ہے، علم جس کو جاننا کہتے ہیں، اس میں اسلامی علوم تو سب سے زیادہ ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی علوم اور عصری علوم اور مثبت علوم، وہ جن سے فائدے اور جو سائنس اور تحقیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسرار و رموز ہیں اس کائنات میں، اسے جاننے کا علم ایک ایسا عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے۔ آج ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دینی مدارس میں اور حلقوں میں اس بات کی بہت زیادہ خیال پیدا ہو چکا ہے اور عصری علوم کو بھی ساتھ ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ مختلف مدارس اپنے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم اور مختلف اور تعلیم کو، میٹرک کو ساتھ ساتھ لازمی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ تمام سکول جن کو صرف عصری تعلیم کا ہی مرکز سمجھا جاتا تھا، آج ادھر بھی اللہ کے کرم سے میں حنیف جالندھری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے ساتھ دیا، اور وہ اسکیم جس کا بھی یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ پہلی سے 5ویں تک تمام سکولوں میں، بالخصوص وفاق میں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 2018 سے پہلے قانون کے ذریعے فرض کر دیا گیا، اور پنجاب میں 2018 سے پہلے قانون کے ذریعے، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے فرضیت کر دی گئی کہ پہلی سے 5ویں تک ناظرہ قرآن تمام مسلمان بچوں کو، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور 6 سے 12ویں تک تمام مسلمان بچوں پہ لازمی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اور علماء کرام کی مدد سے، اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کی مدد سے، جناب محترم حنیف جالندھری صاحب
اور ان کے ساتھیوں اور اکابرین کی مدد سے یہ سب اسکیم جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی پاکستان میں بھی الحمدللہ اس کی کرنیں پھیل رہی ہیں، اور امید ہے کہ یہ جلدی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پہ پڑھائی جائے گی، اور یہ ہر طرح کے علوم، مثبت علوم کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی علم وہی علم دین ہے جس کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ دینی مدارس سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس ہمارے معاشرے کا ایک روشن چہرہ اور ہمارے سماج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور قابل قدر و باعث فخر سرمایہ ہیں، جو نہ صرف دینی علوم بلکہ بچوں اور بچیوں کو ضروری اصلی علوم کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ فروغ تعلیم اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے مدارس دینیہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا اعتراف اور تحسین نہ کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ جامع خیر المدارس ان دینی مدارس کے سرخیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 96 سال کا زمانہ کوئی معمولی مدت نہیں، اس قدر طویل مدت تک بلا تعطل اور مسلسل دینی علوم کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتے رہنا اور دین کو اس کی اصل روح اور صحیح صورت میں آگے پہنچاتے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عظیم و جلیل دینی درسگاہ کے بانی خیر مجسم حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ کے دل میں کس درجے کا اخلاص تھا۔ یہ ان کے اخلاص، حسن عمل، خلوص نیت، اعلیٰ انتظامی صلاحیت، نظم و ضبط اور تعلق مع اللہ ہی کا کرشمہ ہے کہ 1 صدی ہونے کو ہے ان کا قائم کردہ یہ مدرسہ آج بھی انہی خطوط اور اسی منہج پر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے، بلکہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو انہوں نے جالندھر میں اس کی نشاط اولیٰ کے وقت متعین اور مقرر کر دیے تھے۔ جامع کے موجودہ محتمم حضرت مولانا حنیف جالندھری حفظ اللہ کے دور اہتمام میں اس ادارے نے جو بے مثال ترقی کی ہے، اس کے دائرہ عمل میں جو وسعت آئی ہے، اس کا فیضان جس طرح عام ہوا ہے، اس سے دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور میں تمام جامعہ کے اساتذہ اور تمام جامعہ کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور تحسین کرتا ہوں، اور تمام طالب علم کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے بھرپور کوشش سے علوم سمیٹنے میں اپنا وقت صرف کیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم ترتیب طے کر رہے تھے کہ کس ترتیب سے ہمیں 1 سے 5ویں تک ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے، تو اس میں میں نے حضرت حنیف جالندھری صاحب سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بہت تجربے کار اور ایک تجربہ لیے ہوئے سینئر اساتذہ کرام ہیں، جن کی عمر قرآن کریم پڑھانے میں بچوں کو گزری ہے، میں ان سے مشورہ کروں۔ تو انہوں نے دوسرے دن جب رابطہ کیا اور جو اسکیم بتائی، الحمدللہ وہ وہی تھی جو اوریجنلی اللہ نے دل میں ڈالی تھی، اور اس سے بہت تقویت ملی۔ تو پورے پاکستان میں یہ اسکیم کے پہلے سال ایک قاعدہ پڑھایا جائے، پھر اگلے سال جو ہے وہ 2 پارے، اور اس کے بعد پھر 6 اور پھر 10 اور پھر 12 پارے کر کے پورا کیا جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو کام کیا جا رہا ہے، تو حضرت حنیف جالندھری صاحب کا اس ادارے کے اساتذہ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، اور میں اس پہ بھی ان کے لیے بہت دعاگو ہوں، اور اللہ سے پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ تو جو طالب علم ساتھی آج اپنی رسمی تعلیم مکمل کر کے اپنے سروں پر دستار فضیلت ماشاءاللہ سجائے بیٹھے ہیں، میں انہیں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لائق آپ مبارکباد، آپ کا حق ہے، لائق تحسین بھی ہیں اور قابل رشک بھی، اور ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ملک و ملت کے مخلص خادم اور دین اسلام کے سچے سپاہی ثابت ہوں گے، اور علم دین کی جو دولت آپ کو ملی ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور تساہل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب حضرت مولانا حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت روحانی اور علمی مجلس میں مدعو کیا اور ارباب علم و دانش کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت بخشی، اور میں نے یہ گستاخی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اور میری بات کرنے کی کمیوں کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کو پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد۔